السلام علیکم دوستو رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن اگر آپ لوگ ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، مصیبت، دکھ، تکلیفیں، جو بھی چیزیں ہیں بہت زیادہ آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے جادو ٹونے ٹوٹکے بندشوں نے، ان سب سے آپ کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ جمعے کے دن آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھ لیا تو آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ضرور آئے گا۔ آج ہر انسان کے چہرے پر ایک ہی سوال لکھا ہوا ہوتا ہے، محنت کرتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ہے، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی دل بے چین ہے، دعا کرتا ہوں لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کو سننا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے، کیونکہ آج میں آپ کو رمضان کے جمعے کا ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ بتانے والا ہوں جو بوجھ نہیں بنتا بلکہ دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ آج کا انسان تھکا ہوا ہے، شریر سے نہیں، دماغ اور دل سے۔ موبائل تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن چین نہیں ہے، پیسے کی دوڑ ہے لیکن برکت نہیں ہے، رشتے ہیں لیکن اپنا پن نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دعا بھی کی جاتی ہے اور شکایت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ نہیں سکھاتا صرف بھوکا اور پیاسا رہو، رمضان سکھاتا ہے صبر کیسے رکھا جاتا ہے، امید کیسے زندگی میں رکھی جاتی ہے، اور اللہ سے رشتہ کس طریقے سے جوڑا جاتا ہے۔ جو انسان رمضان میں بھی اللہ سے نہیں جڑا وہ پورے سال کیسے جڑے گا؟ جمعہ کیوں معمولی دن نہیں ہے؟ دنیا کے کیلنڈر میں جمعہ صرف ایک دن نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں جمعہ فیصلے کا دن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ اس وقت میں دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب وہی جمعہ رمضان میں آ جائے تو رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم جیسے گناہگار کی دعا کہاں قبول ہو جائے گی، ہم سے تو ٹھیک سے کچھ پڑھ نہیں ملتا، کوئی وظیفہ، کوئی دعا کچھ بتائی جاتی تو ہم سے نہیں پڑھ ملتی۔ ارے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر گناہگار کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس دنیا میں کوئی بچتا ہی نہیں۔ اللہ پاکسی نہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کی سچائی دیکھتا ہے۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ صرف پڑھنے کا عمل نہیں ہے، سمجھنے کا طریقہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو کب کرنا ہے؟ دیکھیں، رمضان کے دنوں میں جب جمعے کا دن آپ کو مل جائے تو جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ مغرب سے پہلے ایسا وقت جب دن بھی جھک رہا ہوتا ہے اور دل بھی۔ اب ہم اس عمل کو کیسے کریں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے دل کے اندر یہ سوچ لاؤ، یا اللہ میں ہار گیا ہوں، اب تو سنبھال لے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیں گے، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک آپ کے سامنے میں نے یہ لگا دیا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو استغفار پڑھنی ہے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ ہندی عربی دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے لگا دیے، اس کو 100 بار آپ کو جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے اس کو تو معاف فرما دے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو 100 بار اللہ تعالیٰ کے 3 نام، آسان بھاشا میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، 3 نام آپ کو پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیم۔ یہ تینوں بھاشاؤں میں آپ کے سامنے یہ نام لکھ دیے، اور ان ناموں کو آپ کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ نام اللہ کی نرمی کو بلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اب دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے پہلے وہ سمجھ لیجیے گا۔ دعا کوئی بھاشن نہیں ہے، دعا صرف رونا ہوتا ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو آواز میں درد لاؤ، اللہ سے ایسے بات کرو جیسے سب کچھ اسی کو بتانا ہے۔ اب یہاں پر ایک مشہور واقعہ سن لیجیے گا جو آپ کی سوچ کو بدل کے رکھ دے گا۔ ایک بار لوگوں نے ایک بزرگ سے پوچھا اتنی مشکلیں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کو یاد تب کرتے ہو جب مشکل آ جاتی ہے تمہارے سامنے، اور تب بھول جاتے ہو جب تمہیں راحت مل جاتی ہے؟ رمضان کا جمعہ یاد دلانے آتا ہے کہ یہ رشتہ روز کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں صبر کیوں ضروری ہے؟ آج کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ جلد بازی ہے، یعنی کہ فٹافٹ ساری چیزیں ملتی چلی ہیں، فٹافٹ جو بھی کام کرے وہ ملتا چلا ہے۔ ہم آج پڑھتے ہیں اور کل نتیجہ چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے آج جیسے کہ وظیفہ پڑھا،
اب بھائی ہم یہاں سے اٹھے تو فوراً ہمیں اس کا نتیجہ یعنی کہ اس کا رزلٹ ملنا چاہیے، تب جا کے وہ لوگ کہتے کہ یار بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ بیج آج بوتے ہو فصل وقت لے کر آتی ہے۔ اب یہ وظیفہ ہمیں کتنی بار پڑھنا ہے؟ کم سے کم رمضان کے 3 جمعے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار نیکیاں بھی ملیں گی، اور آپ کی جو پریشانیاں تھی، جس بھی پریشانی کو مقصد یعنی کہ جو بھی پریشانی تھی، جو مقصد تھا، جو بھی آپ کی دل کی حاجت تھی، جو بھی آپ کے دل کے اندر دعا تھی، اس کو اگر آپ ان ساری چیزوں کو لے کر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں دیر سے دے رہا ہو کیونکہ وہ تمہیں بہتر دینا چاہتا ہے۔ اس رمضان کو جمعے کا آخری سہارا بنا لو، اللہ کبھی سہارا ٹوٹنے نہیں دیتا ہے۔ اگر بات میری آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ کسی ایک انسان کے پاس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جو بہت زیادہ پریشان ہے، اس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیجیے گا، اور شب وظیفہ کو آج ہی اپنے فون میں سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔